اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدلیل الشرعی اللفظی، اس کے بعد ہیڈنگ ہے الدلالت اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے الواضح۔ سوال اوپر دیا ہوا درس التاسع میں، ما هي المباحث اللغویۃ التي ترتبط بعلم الاصول حیث اشتمل على الدلیل الشرعی اللفظی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں جو بحث چلی اور جس کو ہم نے آج بھی دہرایا خلاصتاً، وہ دلیل شرعی کے متعلق تھی۔ انہوں نے بتایا دلیل کی دو قسمیں ہیں، ایک دلیل شرعی ہے، ایک دلیل عقلی ہے نا۔ دلیل شرعی کو بتایا تھا، دلیل شرعی کی بھی دو قسم ہے، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی۔ خوب، اب دلیل الشرعی کر کے نئی بحث کا آج آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو مرحلے میں بات کریں گے۔ الف دلیل شرعی لفظی، بے دلیل شرعی غیر لفظی۔ دلیل شرعی لفظی میں جیسا کہ گزشتہ درس میں انہوں نے اشارہ کر دیا تھا، تین مرحلے بحث ہے۔ سب سے پہلے دلالت کو واضح کریں گے، دلالت کیا ہے، پھر بتائیں گے حجت ظہور کیا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں پیش کریں گے کہ اثبات الصدور کیا ہے۔ خوب، کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت، یہ معصوم کا یہ جملہ، معصوم کی حدیث فلاں مطلب پر دلالت کر رہی ہے، تو اس دلالت سے کیا مطلب ہے؟ پھر کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت، یہ معصوم کا یہ جملہ فلاں مطلب میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ظاہر ہے تو کیا ہم اس کو مان لیں کہ یہی مراد ہوگا؟ کب مانیں گے؟ کہ جب یہ ظہور کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، تو اب حجت ظہور کو بھی پیش کرنا ہوگا۔ خوب، کسی نے کہا کہ یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے، تو کیا مان لیں کہ چھٹے امام کا قول ہے؟ کسی نے کہا نبی نے فرمایا تو مان لیں۔ نبی کے خلاف بہت سی جھوٹی روایتیں گڑھنے والے بھی تو نبی کی طرف سے ہیں، تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا صدور کو، کہ صادر ہوا ہے کلام معصوم سے کہ صادر نہیں ہوا، اشارے سے صادر ہوا نہیں صادر ہوا، یہ اس بات تین مرحلے میں ابھی گفتگو ہے۔ خوب، چلیے سب سے پہلے دلالت کی جو بحث ہے نا، ایک دو تین چار کر کے کئی حصوں میں بحث کریں گے دلالت کی۔ دلالت کی پہلی بحث جو ہے وضع کے متعلق ہے۔ دلالت کی سب سے پہلی بحث وضع کے متعلق ہے۔ خوب، آپ یہاں دیکھیے گا کچھ الفاظ ہیں، کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا الماء، آپ نے دیکھا النار، ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا الحرارت، اور کوئی لفظ بولنا چاہیے بولیے۔ آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ الشام، الشام، آپ نے دیکھا مثلا شمس، الشمس۔ اس کے مقابلے میں کچھ آپ کو مطلب بھی سمجھنا ہے، مائع سائل یعنی پانی، ٹھیک ہے؟ ماء کا مطلب مائع بہنے والا لکوڈ، مائع سائل یعنی پانی۔ نار یعنی جلا دینے والی چیز یعنی آگ، حرارت یعنی گرمی، ٹھیک ہے، گرمی۔ شام یعنی شام اگر ہم ملک لیں تو وہ ملک مراد ہوگا، شام اگر ہم ایوننگ لیں تو وہی شام کا ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ شام، الشام شام ہو جائے گا، نہیں سوری الشام آپ لوگ نا، یہاں شام نہیں ہوگا۔ اگر ہم اردو میں یا فارسی میں شام کہیں تب اس کا مطلب ہوگا فارسی میں شام، یا آپ نے الف کے ساتھ لکھ دیا الشام تو یہ ملک کے شام ہو جائے گا نا، ملک کے خاص۔ خوب، الشمس، اب دیکھیے یہ کبھی کبھی عدم توجہ کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی چیزوں مسٹیک ہو جاتی ہے، تو کوئی دیکھ لیتا ہے، یہ مجلس میں اگر کوئی سن لیتا ہے جلدی میں ایسے ہی، تو پکڑ لیتا ہے کہ ارے انہوں نے شام کا ترجمہ شام لکھ دیا، ان کو پتہ ہی نہیں عربی میں شام نہیں ہے۔ یہ نہیں دماغ چلانے کی کوشش کرتا ہے، بھیا سب قطع لسانی ہو گئی ہوگی، رواروی میں ہو گیا ہوگا، اتنا تو پتہ ہی ہوگا ان کو، ہے کہ نہیں؟ لوگ ایسے غلطیاں پکڑتے ہیں۔ الشمس، شمس سے نہیں سورج، یہ ایک مجموعہ ہے، شمس
ٹھیک ہے. ماں حرارت، شام، شمس، ناس، غضنفر، زید، اسد، فلاں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مجموعہ یہ ہے، ایک مجموعہ یہ ہے. ادھر جو مجموعہ ہے مجموعہ الفاظ ہے. کیا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ ہے. یہ آپ سمجھیے لکھا نہیں گیا ہے، یہ مفاہیم آپ کے ذہن میں آئے ہیں، تو یہ معانی ہے. یہ الفاظ کا مجموعہ ہے اور یہ ادھر معانی کا مجموعہ ہے. سوال آپ کہیں گے کہ لفظ ماں پانی پر دلالت کرتا ہے، لفظ ماں پانی پر دلالت کرتا ہے. سوال ہوگا کہ لفظ ماں سے پانی کیسے سمجھ آیا؟ ماں کیسے پانی پہ دلالت کر رہا ہے؟ ماں کیوں نہیں آگ پہ دلالت کر رہا ہے؟ نار کیسے آگ پہ دلالت کر رہا ہے؟ لفظ نار سے پانی کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ لفظ نار پانی پر کیوں نہیں دلالت کر رہا ہے؟ کیوں آگ پہ دلالت کر رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے. تو آپ کہیں گے وضع کی بنیاد پر، مثال کے طور پہ واضح کیوں نہیں، وضع کی بنیاد پر. یہ لفظ جو ہے نا، لفظ ماں وضع ہوا ہے کس چیز کے لیے؟ پانی کے لیے. وضع کی بنیاد پر. خوب، وضع کیا ہے؟ واضح ہوتا کیسے ہے؟ یہ اتفاقی طور پہ ہے یا کچھ خاص لوگ آتے ہیں واضح. ٹھیک ہے. یہاں پر مثلا زید ہے، یہ دلالت ماں بر آب، یہ ہے وضع. مثلا فرض کیجیے، ہے نا. واضح کون ہے؟ زید. مثلا موضوع ہے، موضوع کیا ہے؟ ماں. اور ایک ہے موضوع اللہ. بتائیے موضوع اللہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ موضوع اللہ کیا ہے؟ پانی. موضوع اللہ پانی ہے. یہ زید پانی کے لیے ماں کو وضع کیا جانا، یہ قرار دیا جانا، یہ کہلاتی ہے وضع، ہے نا. اور ماں ہے موضوع، اس کو وضع کیا گیا ہے. کس کے لیے وضع کیا گیا؟ پانی کے لیے. ہو گیا موضوع اللہ. جس نے وضع کیا وہ کون ہے؟ واضح ہے نا، زید. خوب، واضح. تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں وضع میں. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو لفظ ماں دلالت کر رہا ہے پانی کے اوپر، یہ واضح کی بنیاد پہ دلالت کر رہا ہے؟ واضح کی بنیاد پہ دلالت کر رہا ہے. ان دونوں میں جو سببیت پائی جاتی ہے، لفظ ماں سنتے ہی فوراً دماغ میں پانی آتا ہے. لفظ نار سنتے ہی فوراً جو ہے وہ کیا نام ہے، آگ آتا ہے دماغ میں. ٹھیک ہے. تو لفظ اسد سنتے ہی شیر آتا ہے دماغ میں. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ واضح نے وضع کیا ہے، ان دونوں میں کوئی اور بھی رابطہ اور علاقہ ہے کہ اس علاقے کو دیکھتے ہوئے اس نے وضع کیا ہے؟ یہ اس کے واضح کے اپنے دماغ کی اختراع ہے. واضح نے کہہ دیا کہ اگر اپنے دماغ کی اختراع ہے تو واضح کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس کا نام رکھا قلم. یہ کیا ہے؟ قلم. تو اس کو قلم کہا جائے گا. اس کتاب کو، یہ کتاب میں ہاتھ میں کتاب کو اس نے کہا یہ ہے قلم، تو آپ قلم کہیں. اور جو قلم ہے واضح معذرت، اس قلم کو واضح کہہ دے کتاب ہے، تو آپ اس کو کیا کہیے؟ کتاب کہیے. ایسے ارل ٹپو جس کو جو چاہے کہہ دے. اس کو کہہ دے کرسی ہے، اس کو کہہ دے بورڈ ہے. کیا ایسے ہوتا ہے واضح کی بنیاد پر؟ یا نہیں، جس لفظ کو جس معنی کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ واضح کسی نہ کسی مناسبت کے تحت کچھ اس میں واپس مناسبت پائی جاتی ہے. سوال آپ لوگوں دماغ میں ابھر رہے ہیں بھی نہیں ابھر رہے ہیں؟ ابھی جواب آگے شہید صدر دیں گے، ابھی صرف میں سوالات ابھار رہا ہوں. تو یہی بحث چھڑے گی یہاں پر کہ یہ لفظ دلالت کر رہا ہے اس معنی پر، تو کس بنیاد پر؟ یہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے، تو کس بنیاد پر وضع کیا گیا ہے؟ یہ زید کے اپنے دماغ کی اختراع کی بنیاد پر، یا ان دونوں میں کوئی مناسبت تھی اس کی بنیاد پر، یا کس وجہ سے استوا وہ ہونے لگا؟
آئیے اس کو متن سے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں الدلالت، دلالت کا درس نمبر بخش اول ہم پڑھ رہے ہیں. الوضع تمہید. لما، یہ دیکھیں اس پہلی لائن میں ایک نظام آیا، پھر لغوی آیا، پھر عام آیا ہے. یہ لفظ عام کو صفت لکھیے گا، نظام کو موصوف لکھیے گا، یعنی نظام عام ہے، یہ نظام عام. ٹھیک ہے، لغوی بھی ہے مگر یہ اس کے بعد جو ہے العام، اس کو بھی آپ صفت ہی مانیے گا نظام کے لیے، تب ترجمہ صحیح ہوگا. جی، تو بالنظام اللغوی تو سٹا ہوا، تو اس میں تو کنفیوژن نہیں ہوگا. وہ العام بعد میں آیا ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا دور ہونے والا کنفیوژن ہو سکتا. تو میں نے پہلے بتا دیا کہ العام کو نظام سے جوڑیے گا تو ترجمہ آسان ہوگا. اب پڑھیے. لما كانت دلالت الدلیل اللفظی ترتبط بالنظام اللغوی العام. آپ جو دلالت کی بات کر رہے ہیں، پہلا حصہ ہمارے دلیل شرعی میں 3 حصوں میں بحث ہے نا، تو پہلا حصہ دلالت سے متعلق ہے. تو دلالت کی بحث جب ہوگی تو ہمیں لفظ کی بحث تو پڑھنی پڑے گی نا. بغیر لفظ اور معنی کی بحث پڑھے کیا دلالت کے مطلب کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں، چونکہ دلالت دلیل لفظی، اس کا تعلق کس سے؟ نظام لغوی سے ہے اور نظام عام سے ہے. ایسے نظام لغوی سے کہ جو ہے کیا ہے؟ عام ہے. نظام عمومی سے لغوی قوانین، ٹھیک ہے، اصول، اس سے تعلق ہے. لغت کے، علم لغت کے عمومی قواعد سے تعلق ہے. کس کا؟ دلالت دلیل لفظی کا. ہو بالنظام اللغوی العام للدلالت، دلالت کے لیے جو عمومی قواعد لغوی وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اس سے تعلق ہے. کس کا؟ دلیل ہے. ہاں حسن، دلیل لفظی کا تعلق ان قواعد سے ہے کہ جو دلالت کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ وہ قواعد جنرل ہوتے ہیں، عمومی ہوتے ہیں. خوب نجد، تو لما کانت کا جواب یہاں آ رہا ہے. چونکہ دلالت لفظی کا تعلق علم لغت سے ہے، سادہ لفظوں میں ایسے سمجھیے گا، دلالت لفظی کا تعلق کس سے ہے؟ علم لغت سے ہے، دلالت لفظی سے ہے. لہذا ہم پاتے ہیں من الراجح، یعنی بہتر، مناسب سمجھتے ہیں کہ انما حیدال البحث فی دلالت الادلۃ اللفظیۃ، جب ہم دلالت ادلہ لفظیہ کے بارے میں بحث کریں تو ہم تمہید استوار کریں. نما حیدہ یعنی تمہید لائیں. کس طریقے کہے کہ تمہید لائیں؟ تمہیدن ہم کیا بات کریں؟ بدراست اجمالیت لطبیعت الدلالت اللغویہ وکیفیت تکونها ونظرت عامۃ فیہا. دیکھیے یہ ہے دلیل لفظی، یہ ادلہ کہہ دی، دلیل کی ادلہ کہیے. دلیل لفظی، دلیل لفظی خود سن کر کے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ لغت سے اور دلالت لفظی سے. دلالت لفظی یا نظام لغوی، ٹھیک ہے، سو ہونا چاہیے. تو جب دلیل لفظی کا تعلق، دلیل شرعی لفظی کا تعلق دلالت سے ہے اور یا نظام لغوی سے ہے، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اجمالاً پہلے تمہید کے طور پہ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، دراست پڑھنا، بدراست اجمالیت، اجمالی طور پہ، مختصر طور پہ ہم طبیعت دلالت لغویہ کو پڑھیں، اصل دلالت لغویہ کو پڑھیں، اور ہم دیکھیں کہ کیفیہ تکونھا، کہ کس طریقے سے دلالت کیا آتی ہے؟ وجود میں آتی ہے. تکون یعنی وجود میں آنا. کیسے وجود میں آتی ہے؟ ونظرۃ عامۃ فیہا، اور اس میں، اس سلسلے میں عمومی نظریے کیا ہیں، کیا کہنا ہے لوگوں کا دلالت کے بارے میں، یہ ہم پڑھتے ہیں پہلے. ٹھیک، اب پہلا سوال اس سلسلے کا، ما هو الوضع والعلاقۃ اللغویہ. لغویہ، وضع کیا ہے اور علاقت
علاقات یعنی وہی کنیکشن رابطہ لغوی اعتبار سے. دیکھیے وضع کیا ہم کو یہ پڑھنا ہے اور ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ لفظ اور لغت میں کون سا علاقہ ہے کون سا رابطہ ہے. یہ جو آپ نشان دیکھ نا یہ اس سے جڑ رہا ہے اس سے جڑ رہا ہے اسی کو علاقہ کہتے ہیں ارتباط کنیکشن کہ کون سا کنیکشن اور رابطہ ہے لفظ معنی میں. علاقہ لغوی سمجھ میں آ گیا. فی کل لغت تقوم علاقات بین مجموعۃ من الالفاظ و مجموعۃ من المعانی. ہر لغت میں مجموعہ الفاظ اور مجموعہ معانی کے درمیان رابطہ قائم اور استوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلاس میں سے کوئی باہر گیا کیا؟ ہمیں لگ رہا ہے ہم جب انٹرویو کیا تو اس کے مقابلے میں ایک دو لوگ کم ہو گئے شاید. خوب تو یہ ہے مجموعہ الفاظ اور یہ ہے مجموعہ الفاظ اور یہ مجموعہ معانی. فرما رہے ہیں کہ ہر لغت میں الفاظ اور معانی کا جو مجموعہ ہوتا ہے یعنی الفاظ اور معانی کے درمیان ماء اور پانی کے درمیان نار اور آگ کے درمیان حرارت اور گرمی کے درمیان کیا ہوتا ہے کوئی کنیکشن اور علاقہ اور رابطہ ہوتا ہے. وَيَرْتَبِطُ كُلُّ لَفْظٍ بِمَعْنًى خاص اور ہر لفظ کسی خاص معنی سے مرتبط ہوتا ہے. لفظ ماء کس سے مرتبط ہے؟ آگ سے. صحیح ہے. لفظ نار کس سے مرتبط ہے؟ پانی سے. صحیح ہے. نہیں بھائی غلط. لفظ ماء ادھر ہے ادھر 1,00,000 معنی ہو کسی سے کنیکشن نہیں ہوگا اس کا. آپ یہاں شعر لکھ دیے کتاب لکھ دیے کرسی لکھ دیجیے الماری لکھ دیے پردہ لکھ دیجیے قالین لکھ دیے فلاں فلاں کسی سے اس کا ربط نہیں ہوگا. اس کا ربط کس سے ہوگا؟ صرف پانی سے. وَيَرْتَبِطُ كُلُّ لَفْظٍ ہر لفظ مرتبط ہوگا کس سے؟ بمعنی خاص کسی خاص معنی سے. ارتباطاً کیسا ارتباط ہوگا ان دونوں کے درمیان کہ یجعلنا کہ ہمیں قرار دے گا یعنی ایسا ان دونوں میں ارتباط ہوگا کہ یہ ارتباط ہمیں اس مرحلے میں قرار دے گا کہ کلما تصورنا اللفظ انتقل ذہننا فوراً الى تصور المعنی. ان دونوں میں ایسا ارتباط ہوگا کہ جیسے ہی ہم لفظ کو سوچیں گے فوراً ہمارا دماغ کدھر جائے گا؟ اس کے معنی طرف جائے گا. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من احدهما الى الاخر. اور یہ جو ارتباط ہے اقتران نہیں ارتباط نزدیکی تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان اور ذہن جو منتقل ہوتا ہے ایک کے ذریعے سے دوسرے کی طرف فوراً اسی انتقال اور اسی موسم بدل رہا ہے کھانسی ہو رہی ہے مگر پرہیز نہیں کر رہے ہیں بس پرہیز پہ فرمائے. تو ایسے موسم میں پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ پھر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. خوب بے بخشی بہرحال کلاس میں خلل کے لیے. تو یہ جو ارتباط ہے لفظ و معنی کے درمیان اس ارتباط کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ نطلق علیہ اسم الدلالت. اس کو ہم دلالت کا نام دیتے ہیں. ماء کا پانی کو سمجھانا یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلالت. یعنی لفظ ماء دلالت کرتا ہے کس پر؟ پانی پر. یہی دلالت. فحین نقول دیکھیے بہت آرام سے اور کوشش کر رہا ہوں بہت سجا کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں میٹر کو پیش کروں تاکہ آپ کو کہ ذہن میں باہر نہ بننے پائے. فحین نقول کلمۃ الماء تدل علی السائل الخاص. پس جب ہم لفظ ماء بولیں گے تو یہ لفظ ماء دلالت کرے گا کس پر؟ سائل خاص پر خاص لکوڈ پر بہنے والی چیز پر یعنی پانی پر. نرید بذالک اس سے ہمارا ارادہ کیا ہے؟ انا تصورا ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ انا تصورا کلمۃ الماء یؤدی الی تصور ذالک السائل الخاص کہ کلمہ ماء کا تصور ہمیں لے جاتا ہے ہمیں منتہی کرتا ہے ہمیں پہنچاتا ہے. کدھر پہنچاتا ہے؟ کدھر لے جاتا ہے؟ ہاں اس سائل خاص کے تصور کی طرف. ماء کا تصور فوراً تصور پانی پہ لے جاتا ہے سائل خاص تک لے جاتا ہے. ویسمى اللفظ دالا. اب لفظ ماء اور مائع سائل یعنی پانی لفظ ماء اور مائع سائل سائل یعنی بہنے والا سیال چیز کہتے ہیں نا بہنے والی کو. ٹھیک ہے سیال تو ہم یہاں سائل لکھیں مائع سائل
ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے نا جی اب اس میں ماں میں اور مائع سائل میں کون دال ہے اور کون وہ ہے مدلول ہے ماں اور سائل میں ماں اور پانی میں کون دال اور کون مدلول ہے ہاں وعلى هذا الاساس نعرف ہم اسی بنیاد پر پہچانتے جانتے ہیں کہ ان العلاقہ بین تصور اللفظ و تصور المعنی کہ جو رابطہ ہے تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان تو شابہ ہو. آپ نے یہ تو دیکھا ہے نا آگ ہے نا اور کیا ہے گرمی. جب آگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آگ آتی ہے سامنے تو کیا ہوتا ہے ہوتی ہے گرمی لگتی ہے. آگ چھوٹے گرمی لگتی ہے یا آگ یہاں آتی ہے گرمی ہوتی نہیں. سورج طلوع شمس شکریہ طلوع شمس. اب طلوع شمس جو ہے یہ بتائیے گا کہ طلوع شمس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے روشنی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. جب سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. سورج نکلتی فوراً روشنی ہو جاتی ہے. ہم اس کو روشنی کو عربی کیا کہتے ہیں ذوق. ان دونوں میں بھی ایک علاقہ سببیت پایا جاتا ہے. پانی کے ذہن میں آنے کا سبب کیا ہے لفظ ماں. گرمی لگنے کا سبب کیا ہے روشنی کا سبب کیا ہے طلوع شمس. تو جو جس طریقے سے آگ اور گرمی میں طلوع شمس اور روشنی میں ارتباط پایا جا رہا ہے کنیکشن پایا جا رہا ہے سببیت پائی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سبب ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے سببیت یہ ذاتی ہے. کیا آگ کی گرمی کو عرب مانتا ہے ہندی مانتا ہے. زید نے کہا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے کسی گروہ نے کہا آگ گرم ہوتی. سورج کی روشنی بھائی سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی عرب ہو عجم ہو کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب یہ کہیں گے مانیں گے ہے نا. تو ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کون سا رابطہ ذاتی کہلاتا ہے. کیا ہے ذاتی رابطہ سببیت جو ذاتی ہے. تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ آگ ہو اور حرارت نہ ہو سورج نکلے اور روشنی نہ ہو. ٹھیک ہے سبب اس کے یہاں جو سببیت ذاتی ہے سببیت ان دونوں میں بھی ہے. مگر کیا ماں اور پانی کا جو سبب کا رابطہ ہے یہ آگ اور گرمی کی طریقے سے ذاتی ہے. اگر ذاتی ہوتا کہ لفظ ماں سنتے ہی فوراً دماغ پانی کی طرف جائے تو لفظ ماں سننے کے بعد جیسے عرب کا دماغ پانی کی طرف جا رہا ہے ویسے ترکی کا بھی جانا چاہیے ویسے ہی ہندی کا بھی جانا چاہیے ویسے ہی ایرانی کا بھی جانا چاہیے. لیکن جب تک آپ مدرسے میں نہیں آئی تھیں اگر آپ کے سامنے کوئی ماں بولتا تو کیا ماں سے آپ کا دماغ جاتا پانی کی طرف نہیں جاتا نا. تو اس کا مطلب ان کے درمیان رابطہ ذاتی نہیں ہے. یہ رابطہ اور ہے وہ رابطہ اور ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس مثال سے. آئیے دیکھیں کیا کہہ رہے شہید صدر. فرما رہے وعلی ھذا الاساس نعرف اس بنیاد پر ہم پہچان سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ ان العلاقہ بین تصور اللفظ و تصور المعنی وہ علاقہ اور رابطہ جو تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان ہے تو شابہ ہو یہ مشابہ ہے الی درجۃ ما کسی حد تک الی درجۃ ما یعنی کسی حد تک. کس سے مشابہ ہے العلاقۃ التی اس علاقے اور رابطے سے مشابہ ہے کہ نشاہدہا فی حیاتنا الاعتیادیہ اعتیادیہ نہیں عادی عمومی ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں جس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں جس علاقے کو کس کے درمیان بین النار والحرارت اور بین طلوع الشمس والضوء آگ اور گرمی کے درمیان طلوع شمس اور ضوء کے درمیان ہم ایک رابطے کو ایک علاقے کو محسوس کرتے ہیں مشاہدہ کرتے نہیں مشاہدہ کرتے ہیں اسی سے مشابہ یعنی جیسے آگ بولتے ہی دماغ میں گرمی آتی ہے طلوع شمس کہتے ہی فوراً ضیاء آتی ہے روشنی آتی ہے نا ذہن میں. تو ایک ارتباط ہے نا ان دونوں کے درمیان
اس سے مشابہ ارتباط ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لفظ ماں بولتے ہی پانی کا تصور دماغ میں مائع سائل کا تصور آ جاتا ہے. خوب اب آئیے فَكَمَا أَنَّ النَّارَ تُؤَدِّي إِلَى الْحَرَارَةِ، بس جس طریقے سے آگ لے جاتی ہے گرمی کی طرف، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ يُؤَدِّي إِلَى الضُّوءِ، اور طلوع شمس ہم کو لے جاتا ہے کدھر؟ روشنی کی طرف. كَذَلِكَ تصور اللفظ يؤدي الى تصور المعنى، اسی طریقے سے لفظ کا تصور کدھر لے جاتا ہے؟ معنی کے تصور کی طرف. احسنتم ماشاءاللہ. لأجل اسی وجہ سے ولأجل هذا يمكن القول، ممکن ہے یہ کہنا کیا؟ بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، تصور لفظ سبب ہے تصور معنی کے. لفظ کا تصور سبب بن جاتا ہے تو معنی کے تصور کے لیے، ہے نا. کما تکون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، جیسا کہ آگ سبب ہے حرارت کے لیے اور طلوع شمس سبب ہے ضیاء کے لیے. احسن. خوب غیر ان، مگر ہاں ذرا سے فرق کے ساتھ جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا. مگر ٹھیک ہے کہ جیسے اس کے تصور سے ادھر دماغ جاتا ہے ویسے اس کے تصور سے ادھر دماغ جاتا ہے، مگر 100% سیم نہیں دونوں. تو شابہ ہے متشابہ ہو، ایک طریقے سے مشابہ ہے اس کے ارتباط سے اس کا ارتباط. مگر غیر ان، مگر یہ کہ علاقۃ السببیت بین تصور اللفظ و تصور المعنی، جو علاقہ سببیت پایا جا رہا ہے تصور لفظ و تصور معنی کے درمیان، ٹھیک ہے، مجالها الذہن، وہ کہاں پایا جا رہا ہے ارتباط؟ خارج میں کہ ذہن میں؟ اس کا مجال، اس کا محل جو وہ ذہن ہے. لأن تصور اللفظ والمعنی انما یولد فی الذہن، کیونکہ تصور لفظ و معنی ذہن میں ایجاد ہوتا ہے. وعلاقۃ السببیت بین النار والحرارت، اور آگ اور گرمی کے درمیان جو رابطہ اس کو آپ محسوس کر سکتی نہیں محسوس کر سکتی ہیں. اس کو جیسے ہی آگ جلائی گئے اپنی گرمی لگنے لگتی ہے، جیسے ہی آگ کو ٹچ کیا ہاتھ جلنے لگتا ہے. تو اس رابطے کو حس بھی کیا جا سکتا ہے خارج میں. لیکن علاقہ سببیت بین النار اور حرارت جو ہے، یا علاقہ سببیت بین طلوع الشمس اور ضوء جو ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ اس کا مجال کہاں ہے؟ العالم الخارجی، ذہن میں نہیں بلکہ خارج میں ہے. کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو آپ دیکھ پاتی ہیں روشنی کو، دماغ میں نہیں سوچتی ہیں سورج کی روشنی، سورج کی روشنی نظر آتی ہے. وہ سوال اساسی، 1-2 منٹ مجھے دیجیے گا. سوال اساسی بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى. اس سوال کو میں پیش کر رہا ہوں، جواب کر پیش کروں گا انشاءاللہ. سوال یوں بھرتا ہے کہ یہ جو ارتباط ہے دونوں کے درمیان، ہے نا، لفظ و معنی کے درمیان لغت میں ایک ارتباط نہیں پایا جا رہا ہے، یہ کہاں سے نکل کے آیا؟ والمعنی هو السوال عن مصدر هذه العلاقة، مصدر نہیں صدور، محل صدور، کہاں سے نکلا یہ علاقہ؟ آپ نے کہا لفظ و معنی کے درمیان علاقہ ہے نا، کنیکشن ہے نا، تو یہ کنیکشن آیا کہاں سے؟ فکیفیت و تکون، کیسے وجود میں آیا کنیکشن؟ فکیف تکونت علاقۃ السبب بین اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان جو ہے وہ علاقہ سببیت کیسے وجود میں آیا؟ فکیف اصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنی، تصور لفظ تصور معنی کا سبب کیسے بن گیا؟ ما ان اللفظ والمعنی شیئان مختلفان کل الاختلاف یعنی انتہائی اختلاف، کل الاختلاف کا ترجمہ لکھیے انتہائی اختلاف، انتہائی درجے کا اختلاف ہے لفظ و معنی میں. بھائی یہ ہے مثال کے طور پہ اسد، اور یہ ہے شیر، یہ حیوان درندہ ہے نا، حیوان درندہ میں اور اسد میں پورا طور پہ اختلاف ہے. حیوان درندہ الگ چیز ہے، اسد الگ چیز ہے، مگر اس لفظ سے کیسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حیوان درندہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹوٹلی اختلاف ہونے کے باوجود. وَيُذْكَرُ فِي الْأُصُولِ عَادَةً اتجاہان، اس سلسلے میں علم اصول میں 2 نظریے پیش کیے جاتے ہیں. اتجاہ یعنی اتجاہ کہتے ہیں نظریوں کو، اتجاہ یعنی 2 نظریہ، موقع، 2 نظریے پیش کیے جاتے ہیں. پھر جواب علی حاضر سوال اساسی، اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے 2 نظریے پیش کیے جاتے ہیں.
اب پہلا نظریہ کیا، دوسرا نظریہ کیا، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.